محمد 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 رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد 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 رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیو میں یہ بتلایا تھا کہ مجاہدات ختم نبوت نے اچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اور ہماری الحمدللہ جو علمی بحثیں ہیں اور جو مناظرے ہیں ان میں بری طرح شکست کھانے کے بعد یہ وتیرہ اپنایا کہ یہ دوڑے یوٹیوب کے پاس اور جھوٹی شکایتیں کر کے انہوں نے ہماری ویڈیوز جو ہیں یہ دیکھیں کوئی 12 کے قریب ویڈیوز ڈیلیٹ کروائیں۔ اس وجہ سے ہم نے الحمدللہ اب یہ باقاعدہ منصوبہ بنایا ہے پوری حکمت عملی کے ساتھ کہ ہم انہی ویڈیوز کو انشاءاللہ دوبارہ یوٹیوب پر اپلوڈ کریں گے، اور یہ جو ہے اس کا آغاز ہم آج کی اس ویڈیو سے کر رہے ہیں، اور آغاز ہم اپنے پیارے نبی حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کے دل سوز واقعات والی ویڈیو سے کریں گے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو صرف یہ یاد کروا دیں کہ کیونکہ مجاہدات ختم نبوت یہ رونا دھونا انہوں نے رویا تھا یوٹیوب کے سامنے کہ ان کی پرائیویسی متاثر ہو رہی ہے ہماری ویڈیوز کی وجہ سے، جو کہ آپ کو بھی پتہ ہے صرف جھوٹا بہانہ تھا، اصل میں یہ کہ ان کی عزت متاثر ہو رہی ہے، ان کی بے در پہ شکستوں سے یہ لوگ بخلا گئے ہیں۔ تو اس لیے میں جو آپ کو یہ بتلانا چاہتا تھا کہ اس ویڈیو میں ہم نے جہاں جہاں پر بھی ان مجاہدات کا نام یا ان کا کوئی امیج یا کوئی بھی ہمیں یہ ہے کہ جس کے اوپر یہ پھر دوڑیں گے یوٹیوب کی طرف، ہم نے اس بات کو ایک پوسٹ کے ساتھ ہم نے کور کر دیا ہے، تو ہم آپ کو بتلا رہے ہیں تاکہ آپ حیران نہ ہوں کہ یہ پوسٹ کیوں یہاں پہ لگ گئی ہے۔ اس ویڈیو کے ساتھ ہم نے باقاعدہ ایک لنک نیچے دیا ہے ڈسکرپشن میں، وہاں پہ اس کو کلک کریں تو سارے جو حوالہ جات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے کھل جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں ہم نے چونکہ ویڈیو تھوڑی سی پچھلی دفعہ لمبی بھی تھیں، ہم 3 کی بجائے ہم 4 حصوں میں اس لیکچر کو مکمل کریں گے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کو آپ خود بھی دیکھیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اس ویڈیو کو۔ ہمارے چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کریں اور دوسرے احمدی بھائیوں کو بھی ضرور یہ کہیں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی دوستو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی طرف سے ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں یہ توفیق ملی کہ گزشتہ دنوں اپنے گروپ فیضان ختم نبوت میں ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل کے جو اصل حالات ہیں وہ جو ہے ایک لیکچر کی صورت میں پیش کریں۔ اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے ایک دن قبل ہم نے مختلف گروپ سے غیر احمدیوں کے اور احمدیوں کے اس میں اس سے ملتی جلتی تحریر لگائی تھی۔ پھر لیکچر سے 45 منٹ قبل ہم نے یہ ایک تحریر لگائی جس میں یہ لکھا گیا کہ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل کے اصل حالات آج مورخہ 14 مئی بروز سوموار ہمارے گروپ فیضان ختم نبوت میں
احادیث مبارکہ و تاریخی کتب کے حوالے سے پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ، اور دوستوں کو یہ دعوت دی گئی اور ساتھ ہمارا لنک بھی دیا گیا کہ ہمارے گروپ میں آئیں اور اس لیکچر کو سنیں۔ پیارے بھائیوں، جس طرح کے مشرکین مکہ جو تھے ان کی عادت تھی کہ وہ جو باقی جو مکہ کے لوگ تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں سے ملنے نہیں دیتے تھے کہ کہیں ان کے اوپر حقیقت حال واضح نہ ہو جائے۔ بالکل اسی طرح جو آج کل کے منکرین ہیں ان کے جو سردار بنتے ہیں اپنے زوم میں، انہوں نے مختلف گروپوں میں یہ پوسٹیں لگانے کی کوشش کی کہ جناب ہمارے لیکچر کا بائیکاٹ کریں۔ خاکسار آپ کو صرف وہ جو چند احباب جو کہ ہمارے لیکچر کو روکنے کی کوششیں کرتے رہے ان کی آڈیو تھوڑی تھوڑی سنا دیتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنے ہی بدبخت یہ لوگ ہیں کہ ہم ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وفات ہے، جو وفات تھی، اس کے بارے میں ہم نے اس لیکچر کا اہتمام فرمایا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جس جگہ آپ کا ذکر خیر چلے وہاں فرشتے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، رحمت کے فرشتے۔ لیکن یہ اتنے جو ہیں بدبخت لوگ ہیں کہ انہوں نے ان رحمت کے فرشتوں کے نزول میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں ان کی آڈیوز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست یہ اعلان غور سے سن لیں، آمن نذیر بھائی نے کہا ہے، اور کوئی بھی بھائی کوئی بھی جا کے مسلمان نے مرزائیوں کے گروپ میں اور یہ ان کی بات سنی اور پھر آ کے ہمارے گروپوں میں کہا کہ انہوں نے یہ گستاخی کی ہے، یہ گستاخی کی ہے، تو آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان یہ جو جتنے بھی واٹس ایپ کے گروپ ہیں کوئی رہنے کی کسی کو ضرورت نہیں۔ سنا آپ نے، ہم سب کو ریموو کریں گے، اور کسی نے آ کے چرچا کیا، کسی نے آ کے آڈیو لگائی یا کوئی بھی بات کی، وہ کسی گروپ میں نہیں رہے گا، اور کوئی ضرورت نہیں ہے مرزائیوں کے گروپ میں جانے کی۔ یہ کان کھول کے سن لیں تمام مسلمان۔ جی ناظرین، دھمکیوں پہ دھمکیاں سنا ہے آپ نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک بڑا ضروری اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پوسٹر لگایا نا ڈاکٹر یحییٰ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا احوال بیان کیا جائے گا، اس احوال کو سننے کے لیے کوئی ہمارا بھائی نہ جائے۔ تو جو بندہ ان کے گروپ میں جا کے اس موضوع پر ان کی گفتگو سننا چاہتا ہو وہ آ کے دوبارہ یہ نہ یہاں کہے کہ مرزائیوں نے یہ گستاخی کی، یہ گستاخی کی، میں اس کو گروپ سے ریموو کر دوں گا جس نے یہاں پہ کوئی ایسی ان کی آڈیو لگائی۔ کیوں آپ جاتے ہیں وہاں پر اس طرح کے موضوع پر گفتگو سننے کے لیے؟ جی ناظرین، ان کی بھی دھمکیاں سن میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ کوئی بھی مسلمان بھائی جو ہے اس گروپ میں ایڈ نہ ہو، وہ اکیلا بیٹھا رہے وہاں، اور پھر اس کی یہ سازش جو ہے مکمل طور پر جو ہے ناکام ہو جائے گی۔ اور میری گزارش ہے تمام بھائیوں سے کہ میں ایک بندہ اس کے گروپ میں ایڈ کرواؤں گا، جو گفتگو نہیں سنے گا، فقط وہ دیکھے گا کہ کون کون ایڈ ہو رہا ہے۔ جو بھی مسلمان بھائی اس کے گروپ میں ایڈ ہوا وہ ہمارے گروپس کو مکمل طور پر خیر آباد کرے گا، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ ان مسلمان بھائیوں کو ہم جو ہے ان کے ساتھ بائیک آؤٹ کریں گے، مکمل طور پر اپنے گروپس میں، ہمارے گروپس میں وہ نہیں ٹھہریں گے۔ جی میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے مخاطب ہوں، مجاہدین ختم نبوت سے مخاطب ہوں کہ آج یہ قادیانیوں کا جو گروپ ہے فیضان ختم نبوت، اس گروپ میں ڈاکٹر حکیم یحییٰ قادیانی مربی تمام مسلمان بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ اس گروپ کو چھوڑ دیں۔ کوئی میرا مسلمان بھائی اس گروپ میں جوائن نہ ہو۔ اگر کوئی قادیانی آپ کو اس گروپ فیضان ختم نبوت میں ایڈ بھی کرے فوری طور پر ریموو ہو جائے، اور جو فیضان ختم نبوت کے گروپ میں ایڈ ہے ہمارا مسلمان بھائی فوری طور پر وہ گروپ چھوڑ دے، وہ گروپ لیفٹ کر دے۔ لیکن الحمدللہ یہ دیکھیں دوست جو ہیں ہمارے غیر احمدی دوست، وہ کیونکہ
ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر تھا، اس لیے وہ جوک در جوک ہمارے گروپ میں آئے اور یہ وہ اعلان ہے جو ان کی طرف سے کیا گیا تھا۔ بہرحال یہ دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگ آئے اور لیکچر کے دوران بھی آتے رہے اور پھر الحمدللہ بہت ہی کامیاب یہ لیکچر ہوا۔ آئیے ہم آپ کو وہی لیے چلتے ہیں جہاں سے اس لیکچر کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ جی ناظرین، تو یہ ہمارے لیکچر کا موضوع تھا، ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حالات، اور اس کے ساتھ ہم نے یہ آڈیو بھیجی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، خاص طور پہ وہ دوست جو کہ دوسرے گروپوں سے اس لیکچر کو سننے کے لیے ہمارے گروپ میں تشریف لائے، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ اس سے پہلے کہ خاکسار باقاعدہ آج کے اس اہم لیکچر کا آغاز کریں، آئیے سب مل کر ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے بھائیوں، آپ میں سے ممکن ہے کہ بعض دوست یہ سوچ رہے ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے میرے بھائیوں، آگے ابھی میں نے یہ لیکچر شروع میں نہیں دینا تھا، لیکن چونکہ رمضان المبارک کی جو ہے وہ آمد ہے، اور آپ میں سے اکثر کو شاید علم ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا انتقال مبارک بھی بعض روایات کے مطابق جون کے مہینے میں، یعنی ویسے تو ربیع الاول ہے لیکن جو دوسرا کیلنڈر ہے اس کے مطابق جون کے مہینے میں، اور بعض کے مطابق مئی کے مہینے میں ہوا تھا۔ اور کیونکہ آگے رمضان مبارک کی آمد ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس لیے وہ لیکچر جو کہ میں نے بعد میں دینا تھا، ہم نے سوچا کہ کیوں نہ رمضان مبارک سے پہلے ہی دے دیا جائے۔ جزاک اللہ۔ اس لیکچر کے دینے کی جو دوسری وجہ ہے وہ میں یہاں پر وہ آڈیو تو یہاں پہ شیئر نہیں کرنا چاہتا، لیکن خاکسار نے مختلف دوستوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ہمارے بعض دوست جو کہ الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن وہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی سے، اور خاص طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو آخری بیماری ہوئی ان دنوں کے حالات سے یا تو پوری طرح واقف نہیں ہیں، یا اگر ہیں تو بہت ہی کم حد تک واقفیت ہے ان کی۔ تو یہ ایک دوسری وجہ بھی تھی جو کہ خاکسار نے آج کے دن اس لیکچر کو دینا مناسب سمجھا۔ دوستوں، اس سے پہلے کہ خاکسار آپ کو جو ہے وہ اصل لیکچر یا واقعات آپ کو سامنے پیش کرے، خاکسار نے جب اس بات پر غور کرنا شروع کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس دنیا میں پیدا کیے گئے انسانوں میں سے سب سے پیارا وجود ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے تمام کائنات کو پیدا کیا گیا، آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری کے بعد جو ہے وہ اپنے پاس بلایا؟ کیا اللہ تعالیٰ بیماری کے بغیر بلا نہیں سکتا تھا؟
تو اس پر جب خاکسار نے غور کرنا شروع کیا، واقعات پڑھے، تو ایک بات بہت ہی کھل کر سامنے آئی، بلکہ بہت سے وجوہات تھیں جو خاکسار کو ابھی تک جو ہے وہ ذہن میں آئی ہیں۔ ان میں سے ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے پیارے نبی کو بغیر بیماری کے ہی اپنے پاس بلا سکتا تھا، لیکن پھر ہم آپ کی امتی ان بے شمار جو ہیں وہ صدقوں سے، ان نسائے سے جو ہیں وہ محروم رہ جاتے، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے۔ الحمدللہ۔ پیارے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے حالات اگرچہ بہت ہی جو ہیں وہ انسان کے دل کو غمناک کر دیتے ہیں، انسان جو ہے وہ غمگین ہو جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے سے زیادہ میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والے وجود صحابہ کرام کے وجود تھے، اور اگر اللہ تعالیٰ یکدم ہی ہمارے پیارے نبی کو اپنے پاس بلا لیتا تو صحابہ کے لیے وہ دن یقیناً موت کے برابر ہوتا۔ صحابہ اس صدمہ کو برداشت نہ کر سکتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو ایک جو ہے وہ بیماری میں جو ہے وہ مبتلا کر کے صحابہ کرام کو ذہنی طور پر تیار کر کے پھر اپنے پاس بلایا۔ پھر ایک اور وجہ بھی جو خاکسار کو سمجھ آئی وہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ ساتھ اہل بیت وہ تو کبھی بھی میرے پیارے نبی کی جدائی کو برداشت نہ کر سکتے۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مناسب سمجھا کہ ہمیں جو نصیحتیں اور جو سبق ملنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو، اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کو بھی جو ہے وہ ذہنی طور پر اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام کے دوران۔ جزاک اللہ۔ جی پیارے دوستوں، میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ جو غیر احمدی ہیں ان کے لیڈروں نے بڑی کوشش کی کہ ان کا کوئی بندہ اس لیکچر کو نہ سنے۔ یہ دیکھیں، آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا شمس صاحب کا نام، یہ شمس الدین صاحب، یہ نہ صرف الحمدللہ انہوں نے لیکچر آ کے سنا، اس کے بعد سوالات پوچھے، بلکہ ابھی دیکھیں گفتگو کر رہے ہیں ہمارے گروپ میں الحمدللہ۔ تو یہ غیر احمدی جو اپنے آپ کو لیڈر، ان کے جو مجاہدین ختم نبوت کے بعض لیڈر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، بری طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو آج ناکام کیا۔ حالانکہ انہوں نے بہت دھمکیاں بھی دی کہ جو اس گروپ میں جائے گا وہ ہمارے گروپ میں یہ نہ آ کے کہے اور وہ نہ آ کے کہے، لیکن یہ دیکھیں ان کا ایک بہت قریبی ساتھی ہمارے گروپ میں آئے، سوالات بھی کیے، لیکچر بھی سنا، اور ابھی گفتگو بھی کر رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ پہلے دوستو، خاکسار نے اس لیکچر کو مختلف موضوعات میں تقسیم کیا تھا، اور بیسیکلی 5 موضوعات تھے جو کہ خاکسار نے بنائے تھے۔ ان میں سے پہلا موضوع تھا مرض کا آغاز، وہ ہم نے یہاں پر لگا کر پھر حوالہ جات یہاں پر لگائے، اور اس کے بعد الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ آڈیو بھیجی، سنیں۔ میرے دوستوں، جہاں تک ہم تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے سفر آخرت کی اطلاع پہلے سے ہی دے دی ہوئی تھی، اور آپ نے بھی عام اعلان کے ذریعہ اپنے جو قریب دوست تھے ان کو بھی آگاہ کر دیا ہوا تھا۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے جو کہ عام روایات ہیں ان کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد 81 دن زندہ رہے۔
پیارے دوستوں، اس ضمن میں خاکسار نے اگرچہ بعض جو ہے وہ حدیث کے حوالہ جات وغیرہ بھی یہاں پہ لگائے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جس طرح میں نے کہا ہے تاریخ کے حوالہ جات سے اور حدیث سے کہ عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت بہت کمزور ہو چکی تھی، اور یہ صحت کی کمزوری کا یہ عالم تھا کہ جو حجۃ الوداع کے مناسک بھی آپ نے سواری پر ہی ادا فرمائے تھے، اور جب جیسا کہ دوستوں کو علم ہے کہ حج سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جنت البقیع گئے تھے دعا کرنے کی خاطر، اس وقت بھی آپ کے بارے میں یہی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کمزور تھے، اور وہاں سے واپس لوٹتے ہی یعنی جنت البقیع سے واپس آتے ہی آپ کو سر درد شروع ہو گیا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مرض ہے وہ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ حضرت میمونہ جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر سے شروع ہو چکی تھی، اور بعض روایات کے مطابق وہ بدھ کا روز تھا، لیکن ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ہفتہ کا روز تھا، اور اسی طرح بعض روایات کہتی ہیں کہ 17 صفر کی یعنی 17 تاریخ تھی، اور بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ صفر کے مہینے کی 22 تاریخ تھی جب آپ کی آخری علادت شروع ہوئی۔ اسی ضمن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع سے واپس تشریف لائے تو اتفاقاً ان کے سر میں بھی درد تھا، یعنی حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں بھی درد تھا، تو آپ فرماتی ہیں اور میں اس وقت اس کی وجہ سے کراہ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ درد تو میرے سر میں بھی بے حد شدید ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلا کہ اس دن سے یعنی کہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کا آغاز سر درد سے شروع ہوا تھا۔ پیارے دوستو، خاکسار نے جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے اندر ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں، ان میں سے جو ایک سبق جو کہ یہ نبوت و رسالت کے دلائل کتاب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میری امت میں سے اگر کسی شخص کو میرے بعد کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو چاہیے کہ اپنی تکلیف کا موازنہ میری تکلیف کے ساتھ کرے، کیونکہ میرے بعد کسی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچ سکے گی جتنی سخت تکلیف مجھے پہنچائی گئی ہے، تو اس کو صبر ہو جائے گا۔